السلام علیکم. اینگل آف یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے. ناظرین، پاکستان کی سیاست لمحے لمحے تبدیل ہوتی ہے اور سیاسی تصویر ہم پیش کرتے ہیں اینگل آف یوٹیوب چینل کے حوالے سے، آپ کے مزاج کے مطابق اور آپ کی سوچ کے مطابق. لازمی آپ کی یہ سوچ ہے کہ یہ جو صوبے بنیں گے اور اب جو مہاجر عوام ہے بالخصوص وہ یہ سوچ رہی ہوگی کہ صوبہ بننا چاہیے، ان کے حقوق ملنے چاہیے. اب یہ الطاف حسین کی بھی حمایت سے اب الطاف حسین کے لیے راستہ کھل جائے گا. تو بہرحال اتنی جلدی کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے، مگر الطاف حسین نے ایک بار پھر یعنی کہ اپنے مخالفین کو شکست دے دی ہے اور اس طرح کا انہوں نے بیان داغ دیا ہے کہ جس کے بعد اب یہ ظاہر لگتا ہے کہ ان کی یعنی کہ حمایت سے مقتدر حلقوں کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ان کی بھرپور جو حمایت ہے، لازمی اس سے ان کے بھی لچک پیدا ہونے کا امکان ہے. جو ان کا سخت رویہ تھا اس میں اب نرمی آ سکتی ہے. اب یہ صورتحال لازمی ان کے مخالفین کے لیے، ان کے جو لائٹ قسم کے مخالفین ہیں وہ ایک کٹر مخالفین ہیں، تو ان دونوں کے لیے باعث تشویش ہے. لازمی جو یعنی کہ مخالفت میں بھرپور نہیں ہے، دل میں کہیں نرم کوشاں بھی رکھتے ہیں الطاف حسین کے لیے، تو وہ تو پھر بھی یہ چاہیں گے کہ چلو اچھا ہے یہ صورتحال پیدا ہو جائے. کیونکہ گلی کوچوں میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے قائد کے ساتھ کیا کیا ہو، قائد کو آپ نے چھوڑ دیا. تو یہ وہ صورتحال ہے جو ایک ایم کے ایم این اے سے لے کے پی ایس سے لے کے ایک عام آدمی یہ بات سوال ان سے کرتا ہے. اچھا، ایک گروپ وہ ہے جو الطاف حسین کی یعنی کہ سخت گیر پالیسیوں کے باعث اور ان کے بقول ان کے نامناسب غیر سیاسی رویے کے باعث یعنی کہ اپنے ان کے ساتھ تعلقات ختم کیے اور ناطا توڑا. اور اس کے بعد الطاف حسین کے حوالے سے جیسے الطاف حسین نے خود اپنا رویہ وہ نعرہ لگا کے تو وہ صورتحال مطلب ہم یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس میں جو وہ طبقے ہیں جو یعنی کہ دو طبقے ہیں کہ اب تو آپ کے سامنے کھل کے آ گئے تصادم کے بعد، تو لازمی جو خالد مقبول والا گروپ ہے لازمی اس نے اس فیصلے کو دل میں خوشائن قرار دیا ہوگا الطاف حسین کے. الطاف حسین نے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کی، تو ان کا بھائی ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے ہی یہاں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں. تو لازمی اب جو الطاف حسین نے یہ کر دی حمایت تو الطاف حسین نے اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردیاں سمیٹ لیں. اب جو ہمدردیاں سمیٹ لی تو ان کے پاس ہمدردی پہلے ہی موجود ہے، تو لازمی یہ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ راستہ کھلنے کے امکانات الطاف حسین کی سیاست کے، الطاف حسین کے یہاں آنے کے. تو یہ جو صورتحال ہے تو اس میں الطاف حسین کے حوالے سے اب کوئی یا ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے اب کوئی کچھ عین خبریں آ سکتی ہیں. یہ صورتحال الطاف حسین کے اس بیان کے بعد پیدا ہوا جس میں الطاف حسین نے محسن نقوی کے بیان کو اور اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کو کہ سسٹم چینج ہونا چاہیے اور یہ بوسیدہ نظام کب تک چلتا رہے گا، اس بوسیدہ نظام میں حقوق نہیں مل رہے عوام کے. اب لازمی اس میں ان کا مقتدر حلقوں کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کتنا قصور ہے، سیاستدانوں کا کتنا قصور ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے. مگر بہرحال جو سیاسی عمل میں رکاوٹ ہے یا سیاسی عمل میں سیاستدان بھی کوئی عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکے، تو یہ اس کا ایک پرپوزل چلا ہے. اب لازمی اس کو بھی سیاستدان ہی کریں گے، سیاستدان ہی شامل ہوں گے. کوئی ٹوپی والا نہیں تو بغیر ٹوپی والا یا کوئی جیسے بھی ہوگا، یعنی کہ جنا کیپ والے بھی سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ اس کو مسئلے کو حل کریں گے. جنہاں کیپ سے مراد قائد اعظم کے گئے، وہ قائد اعظم کی جو سوچ والے ہوں گے وہ پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں امن آشتی، پاکستان کے عوام کو قائد اعظم کے ذریعے اصولوں کے مطابق حقوق ملنے چاہیے. تو موجودہ حکومت نے یہ جو سوچ اپنائی ہے اس کے باعث ایم کے قائد الطاف حسین کی حمایت سے اب ان عناصر کو پریشان ہونا پڑ جائے گا جو الطاف حسین کی مخالفت میں کمر بستہ ہے. لازمی الطاف حسین کی حمایت مخالفت میں ایم کیو کے جو دھڑے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے پارٹیوں کے رہنما، بہت ساری قوم پرست جماعتوں کے رہنما وہ تمام اس کے مخالف ہیں. اب ان کے کہ یہ الطاف حسین کے جانے سے ایک ان کو للکارنے والا نہیں ملا، ان کی حکومت کو لازمی سول حکومت ہی ہوتی ہے نا سامنے. تو لازمی وہ الطاف حسین تو سسٹم جاگیردارانہ نظام، وڈیرادارانہ نظام اور یہ تمام حقوق کے لیے تھے کہ صدیق کو وڈیرا کا لوٹا اس کے حقوق دلائے، بلوچ کا سردار لوٹ رہا ہے یا وہاں کا ملک لوٹ رہا ہے یا خان لوٹ رہا ہے، تو یہ تمام چودھری لوٹ رہا ہے. تو یہ اس کو حقوق دلانے کے لیے الطاف حسین کا نیٹ ورک پورے پاکستان میں متحدہ قوموں کا قائم تھا.
تو الطاف حسین نے کہا ہم تو یہی سسٹم کی تبدیلی چاہتے ہیں. تو اب سسٹم کی تبدیلی کی آواز ادھر سے بلند ہو گئی ہے. یعنی کہ محسن نقوی وزارت داخلہ کے اہم وزیر ہیں اور لازمی حکومت کے بھی کچھ جو رکن اسمبلی ہیں یا ایم این ایز ہیں, کچھ لیڈران ہیں, وہ حمایت بھی کر رہے ہیں, کچھ مخالفت بھی کر رہے ہیں. یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہے تو اس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آنے والے دن میں کچھ نہ کچھ رزلٹ برآمد ہوگا. اب اس رزلٹ برآمد ہونے کی کیا شکل بنتی ہے, کیا شکل و صورت سامنے آتی ہے, تو بہرحال الطاف حسین نے اسٹیبلشمنٹ کے کورٹ میں بال پھینک دی اپنی گیند. اور اب اسٹیبلشمنٹ نے الطاف حسین کی اگر حمایت لے گی اس مسئلے پہ تو الطاف حسین کی بھرپور حمایت اگر لے لی, ان سے رابطہ ہو گیا تو الطاف حسین کی عوام میں جو حمایت ہے وہ تمام حمایت اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں گر جائے گی. تو لازمی ایم این اے کے علاوہ عام جو ایک رائے عامہ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کی حمایت کرے گی صوبے بنانے کے, اور یعنی کہ سسٹم تبدیل ہونے کے, اور یہ ترمیم آئیں گی 18ویں ترمیم میں جو حقوق زیادہ مل گئے اس پہ بھی کٹوتی ہوگی یا اس کا کوئی متبادل نظام بنایا جائے گا. تو بہرحال الطاف حسین کے اس سسٹم کو تبدیل کرنے میں معاونت بھی کر سکتے ہیں اگر الطاف حسین سے مدد لی. تو الطاف حسین کے سندھی قوم پرستوں کے جو نیشنلسٹ باہر موجود ہیں ان سے رابطے ہیں, تو وہ بھی اس میں مزید کوئی راہ نکال سکتے ہیں, اور وہ راہ نکالنے میں اسی صورت میں نکالیں گے جب اسٹیبلشمنٹ ان کو اس کا کہے گی. تو الطاف حسین قدامت لازمی یہاں پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب ہیں وہ بھی راستہ نکالیں گے, اور اس طرح اگر ان کو اس میں کوئی سمجھ آ گیا کہ ان کے مفادات کو ضرب نہیں لگتی تو آگے بڑے بڑے سینیریو چینج ہو رہا ہے. اور اگر زرداری صاحب نے کہیں بلاول کے وزیر اعظم کی درخواست کر دی اور آگے سے منظوری ہو گئی مگر مشروط منظوری ہوئی تو یہ صورتحال میں الطاف حسین کی بھی حمایت لینی پڑے گی. ایم کیو پاکستان تو مکمل طور پہ الطاف حسین جو بول رہے ہیں وہی بولی ہے, ایم کیو پاکستان بول رہی ہے. تو ان میں تو آپس میں ایک قدرتی اتحاد تو ہو ہی گیا ہے, مگر اب جو تنظیمی ضوابط کی جو خلاف ورزی ہیں ان کی سزائیں دے کے آپس میں یکجہتی کا اظہار یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال آنے والے دنوں میں الطاف حسین سندھ کی دھرتی کے حوالے سے اور پاکستان میں سسٹم تبدیل کرنے کے حوالے سے, پاکستان کے ہر صوبے کو مزید تقسیم کرنے کے حوالے سے یا کوئی فیصلے ہوتے ہیں یا سسٹم میں تبدیلی ترمیم کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں, اور اس حوالے سے ان کا کردار بڑا اہم ہوگا. تو عام عوام کی جو حمایت ہے بالخصوص سندھ کے بڑے شہروں کی اور بالعموم پورے پاکستان کی حمایت لینے میں پاکستان کی مقتدر حلقے کامیاب ہو جائیں گے, اور پاکستان کے اسمبلی بھی جب دیکھے گی کہ عوام میں اس کی حمایت ہو رہی ہے تو لازمی ان کے نمائندگان تو موجود ہیں, تو وہاں بھی فیصلہ ہو جائے گا. لازمی یہ سب قانونی طریقے آئینی طریقے سے ہوگا, مگر اب اگر الطاف حسین نے اسٹیبلشمنٹ کے ایک پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کے ارباب اقتدار کی طرف سے جو الطاف حسین کا ہی نعرہ تھا کہ سسٹم میں تبدیلی لائی جائے, جاگیرداروں وغیرہ میں جان چھوڑائی جائے, تو وہ حمایت کر دی ہے اگر اب پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقوں نے. تو یہ یک زبان صورتحال سے اب الطاف حسین کی سیاست کا ستارہ چمکنے لگا ہے, اور الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیاں ان کی جماعت کی بغیر کسی لڑائی کے اپنے مخالفین تھے, کیونکہ وہ بھی یہی نعرہ لگائیں گے. ان کو تو پاکستان کو تقویت مل جائے گی اگر ان کا آپس میں اختلافات نہیں مزید ہوئے تو ان میں آپس میں طاقت مل جائے گی الطاف حسین کی طرف سے. یہی سنہری موقع ہے کہ ایم کیو وہاں والے اور یہاں والے یکجا ہو جائیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے کہ اس طریقے سے الطاف حسین کے حوالے سے جو عوام بدگمان ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے یا جیسے بھی ہے تو وہ صورتحال بھی تبدیل ہو جائے گی, اور الطاف حسین کی حمایت سے ایک قدامت رہنما کی حمایت مل جائے گی, اور لازمی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے تمام سیاسی رہنماؤں کی حمایت حاصل کرے گی. تو مستقبل قریب میں ایم کیو کی الطاف حسین کی سیاست جو ہے پاکستان میں چلتی نظر آ رہی ہے اور سرگرمیاں فعال ہوتی نظر آ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.